السلام علیکم ناظرین، میں نرگس زہرا آپ لوگوں کے سامنے ایک تھوڑا سا جذبات سے متعلقہ ٹاپک لے کر. جذبات سے متعلقہ اس لیے ناظرین کہ کچھ ہمارے جذبات کے مقامات ایسے آ جاتے ہیں جہاں پر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جو ہم محسوس کر رہے ہیں یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے. اس کو ہم نفسیات کی زبان میں انگریزی میں ہم اسے ڈس ایلیوژنمنٹ کہتے ہیں. ڈس ایلیوژنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک عجیب سی الجھن میں ہیں، آپ بے وقتی میں ہیں، بے وقتی محسوس کر رہے ہیں، آپ عجیب سی بے حسی محسوس کر رہے ہیں، بھوک کم لگ رہی، پیاس کم لگ رہی ہے. جب آپ کے اوپر ایموشنز آ جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، بڑے ایکسٹریم ایموشنز آ جاتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ آپ ایک گلومی سے افسردہ سے موڈ میں رہتے ہیں. ذہنی طور پہ آپ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، جو آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اس چیز کو، اس کام کو میں گرپ نہیں کر پا رہا، یہ میرے سے ہو نہیں رہا، اور جو چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ ہوتی جا رہی ہیں. اچھا ناظرین، اس سچویشن میں جب آپ کا ذہن کہیں پھنس جاتا ہے جذباتی طور پہ، اس کی ریزن ہارمونل ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، لیکن اس کے بیرونی عوامل اس میں زیادہ کار فرما ہوتے ہیں. آپ اس کے بعد مایوس ہونے لگتے ہیں، پیسمسٹ ہونے لگتے ہیں، دکھی رہنے لگتے ہیں، اندھیرا اچھا لگتا ہے، لیٹے رہنا آپ کو اچھا لگتا ہے، ارد گرد کے ماحول سے آپ بے پرواہ سے ہو جاتے ہیں. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے والد جو ہیں وہ آپ کو آواز دے رہے ہیں، کوئی کام کہہ رہے ہیں، والدہ کو کوئی مشکل ہے جو آپ آسان کر سکتے ہیں، آپ کی بہن کی گھر میں شادی ہے، لیکن اگر آپ ڈس ایلیوژنمنٹ کا کسی وہم یا الجھن کا شکار ہیں تو آپ اپنے اندر کی ایک بہت ہی بوجھل سی دنیا جو ہے اس میں کھوئے رہتے ہیں. یہ سچویشن ناظرین، اس میں جو بیرونی عوامل کار فرما ہوتے ہیں اس میں مختلف ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی. ایک تو یہ کہ زندگی میں کچھ لوگوں کے لیے تبدیلی کو ایکسیپٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو آپ کے ارد گرد میں جب بھی کوئی بڑا چینج آ رہا ہوتا ہے، جیسے ٹین ایجرز کے لیے نئی بھابھی کو، نئے بہنوئی کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. کچھ بچے تو گھر کے ملازمین سے اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں، اپنی آیا سے اور جس ڈرائیور کے ساتھ اسکول آتے جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک اپنائیت کا ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ جب ان کو تبدیل کیا جاتا ہے تو بچوں کا اسکول جانے کو یا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا. اسی طرح جیسے کلاس ٹیچر کی تبدیلی ہے. تو زندگی کی ہر سٹیج پہ ناظرین ہمارا جذباتی سہارا کچھ نہ کچھ لوگ، کچھ گھر، کچھ جگہیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اسلام آباد کی فضا اور اس کے پہاڑ ایسے ہیں کہ اگر آپ اسلام آباد سے باہر نکلیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ واپس یہاں پر آئیں. دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو لاہور کی رونق اتنی اچھی لگتی ہے کہ اگر وہ اسلام آباد چلے جائیں تو وہ ایک ویکنڈ بھی نہیں گزار سکتے. تو کچھ جگہیں جو ہیں آپ ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ جائیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہاں دوبارہ جائیں. اور ناظرین، اگر آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، آپ کی جو بھی 16 سال کی 18 سال کی ایجوکیشن تھی آپ نے مکمل کر لی اور آپ کو جاب نہیں مل رہی، تو تکمیل تعلیم اور جاب کے بیچ کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ ایک پورا نتھنگنیس کا عرصہ ہوتا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک دم سے فارغ ہوتے ہیں. 3-4 سال کی عمر سے لے کر 20-22 سال کی عمر تک آپ کو بہت بیزی رکھا جاتا ہے. صبح سے شام کی روٹین ہوتی ہے، اسکولز کا، کالجز، ٹیچرز، پیرنٹس کا سب ایک دیا ہوا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. اس کے بیچ میں کہیں کھیلنا یا فرینڈس کے ساتھ ٹائم گزارنا، ویکیشنز اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب آپ بالکل تعلیم سے ناظرین فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم میں سے بہت سارے ہمارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی لاہے عمل نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے. چند فلمیں دیکھنی ہے، اچھا پھر کیا کرنا ہے، سوشل میڈیا پہ وقت گزارنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے. تو وہ پھر کیا کرنا ہے کی ڈائریکشن نہیں ہوتی، اور ڈس ایلیوژنمنٹ کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ دلدل ہے اس میں پہلا قدم وہاں رکھا جاتا ہے. دوسری چیز، جب جاب ہو جاتی ہے پھر رشتے دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ اس وقت بھی ڈس ایلیوژنمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا یہی میری منزل ہے، کیا یہی شادی ہونی چاہیے، کیا امی ٹھیک بتا رہی ہیں یا میں صحیح سوچ رہا ہوں. تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. پھر اگر فیملیز موو کر جائیں کسی بھی اچھی یا بری ریزن سے ایک سے دوسری جگہ پر، تو فیملی کا کوئی ممبر کسی بھی عمر کا بچہ یا بوڑھا جو ہے وہ بہت سی اپنائیت اور یادیں پچھلی جگہ چھوڑ آتا ہے اور نئی جگہ پر سیٹل نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد عموماً وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ایمز اور اپنے عزائم اور اپنے جو مقاصد ہیں ان کو ڈیفائن نہیں کیا ہوتا، ان کو سوچا نہیں ہوتا. وہ اپنے چھوٹے سے ذہن کے ساتھ بہت چھوٹی عمر میں اچھا بننے کے لیے بڑے بڑے فلسفے کے سوال سوچنے لگتے ہیں. اتنا پڑھ لیتے ہیں کہ کتابوں کے صفحوں میں اپنی شخصیت بکھیر کے کہیں گم کر دیتے ہیں
اور پھر اسے سمیٹ نہیں پاتے. وہ لوگ ڈسیلوژنمنٹ کا جو ہے وہ اپنے تفکرات میں یا سوچوں میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر وہ چیز ان کے بیہیویئرس میں آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد ناظرین, جو آپ چاہتے ہیں جتنے وقت میں چاہتے ہیں, کہ آپ نے خود کو وقت دیا ہوا ہے, اس میں یہ گول اچیو کرنا ہے, نہیں ہو سکا تو بھی آپ ڈسیلوژنمنٹ پہ چلے جاتے ہیں. عموماً پہلی نوکری شروع کر کے بہت اچھا لگتا ہے کہ بس اس ادارے کو میری ہی ضرورت تھی اور اب میں نے ہی اسے چلانا ہے, اور جب پہلی ڈانٹ باس سے پڑتی ہے تو اس وقت بھی لوگ ایک گلومی سے موڈ میں, اور پھر وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے. 2 سال بعد اگر باس ان سے زیادہ 10 گنا زیادہ بھی بےزتی کر لے تو آپ کہتے ہیں یار اس کی تو عادت ہے, بوڑھا ریٹائر ہونے والا ہے, تو آپ گلومی یا ڈسیلوژنمنٹ میں نہیں جاتے. تو یہ تو ہو گئی ڈسیلوژنمنٹ کی وجوہات کیوں اور کیسے ہوتا ہے. اب ایک بہت امپورٹنٹ وجہ جو ہے ناظرین, جو میں نے یہ دیکھی ہے, آج کل یہ چیز زیادہ ہو رہی ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا نا, جیسے 2 بھائی ہیں, ایک نے سوچا میں نے وکیل بننا ہے, ایک نے سوچا میں نے بیوروکریٹ بننا ہے, جس نے جو سوچا وہ وہی کر رہا ہے. یا پھر والدین نے بتا دیا اور اسی پہ اپنی تسلی کر لی, دوستوں کو بھی بتا دیا, ابا جی چاہتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے, ابا جی چاہتے ہیں فوج میں جانا ہے, تو آپ یکجہتی سے یکسوئی سے آپ اس چیز کے پیچھے لگ گئے. اب آپ کا مقصد ہے ابا جی کو خوش کرنا, اور جو آپ کی شخصیت ہے, مثال کے طور پہ بہت اچھے جاننے والے ایک فوجی ہیں, میں ان کا نام یہاں نہیں لے سکتی, بہترین شاعر ہیں, معذرت کے ساتھ میرے خیال میں وہ اتنے اچھے فوجی نہیں ہیں, شاید میں نے ان کے ساتھ کام کر کے دیکھا ہے, اتنے اچھے وہ فوجی نہیں ہیں. فوجی کی شخصیت میں جو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا, ان کے بالکل وہ الٹ ہیں. بہت نرم خو ہیں, بہت نرم مزاج ہیں, لوگوں کو بہت ڈھیل دینے والے ہیں, ڈسپلن خود فالو کرتے ہیں, اپنی ٹیم سے کم ہی فالو کرا سکتے ہیں. ٹیم میں کسی کو چاہیے ہو تو وہ اپنا ٹائم ٹیبل نیچے اوپر کر دیتے ہیں. تو لیکن جب آپ ان کی شاعری پہ جاتے ہیں تو کیا بہترین شاعری ہے ان کی, اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنا لوہا منوا بھی رہے ہیں. تو ان کے والدین چاہتے تھے وہ فوجی بنے, وہ بن گئے, لیکن ان کے اندر کا شاعر تھا, وہ انہوں نے نہیں مرنے دیا. اب ناظرین پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, والدین کیا چاہتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہے, وہ بھی ایک عجیب سی کنفیوژن میں ہے. دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ الجھن ہے, ڈس ایلیوژنمنٹ ہے, اور کلیئرٹی کا نہ ہونا ہے. ہمیں گلوبل لیول پہ انفارمیشن کا ایک بہت بڑا بوم پھٹ چکا ہے, اور وہ نیچے جو ہے نا اپنے فیومز اور اپنے ذرے نیچے پھینکے جا رہا ہے, اس کے شعلے نیچے ہم تک آ رہے ہیں. اب ہم بلا وجہ بے چین ہوتے رہتے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں ادھر ہماری ہتھیلی پہ موبائل رکھے ہوئے ہیں, ہم دفتروں میں بیٹھے ہیں, ہم انسٹا دیکھ رہے ہیں, ہم فیس بک دیکھ رہے ہیں, ہم واٹس ایپ پہ کئی گروپس ہم نے جوائن کر لیے ہیں جی, ہم انفارمیشن لیے چلے جا رہے ہیں. اب ہمارے ہمسائے ممالک میں یتیم بچے ہیں جی, ان کے لیے اتنے بڑے دیگچے میں کھانا پک رہا ہے, ہم نے ضرور دیکھنا ہے. ہم نے کیوں دیکھنا ہے ہمیں نہیں پتا, کیا ہم نے یتیم خانے میں جا کے وہ کھانا پکانا ہے, نہیں, ہم نے ہیلپ کرنی ہے, نہیں, لیکن ہم نے وہ ضرور دیکھنا ہے. اس کے بعد ناظرین, کس اداکارہ نے اپنی شادی پہ کتنے لاکھ کا لہنگا پہنا, 12 سال کی بچی سے لے کر اور پتہ نہیں کس عمر تک کی خاتون کو ضرور دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں ہیں جی, یوٹیوب پہ جتنے نئے ویڈیوز اپلوڈ ہوئے ہیں, آپ کے پسند کے ہیں یا نہیں ہیں, آپ کی شخصیت سے میل کھاتے ہیں نہیں کھاتے, دیکھنے ہیں جی, آپ نے ضرور دیکھنے ہیں. یہ چیز تو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی پہلی دفعہ, اور بس جہاں یہ ٹائٹل آتا ہے آپ اس چیز کو کلک کر دیتے ہیں. ناظرین ہمیں یہ بھی پتہ کرنا ہے کہ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ کرنا ہے کہ افغانستان میں خاتون جو بھیک مانگ رہی ہے کابل کے کسی چوک پہ کھڑے ہو کے, کہیں وہ جاسوس تو نہیں ہے. ہمیں یہ بھی پتہ کرنا ہے کہ کون سا میڈیا اینکر جو ہے بیچارہ وہ اوریجنل اپنا کوئی پروگرام کر رہا ہے یا کسی کے کہنے پہ کر رہا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کس سیاستدان کے پاس زمین کتنی ہے. ناظرین ارریلیونٹ بلا وجہ کی ایسی انفارمیشن اپنے پاس لے کر رکھے جانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ باہر مارکیٹ میں جائیں اور بلا وجہ کا سامان چھوٹا یا بڑا خرید کے اپنے گھر میں رکھتے رہیں. ہوگا کیا, آپ کے رہنے کی جگہ نہیں بچے گی, ضرورت کی چیزوں کی جگہ نہیں بچے گی, اور پھر آپ اپنے ہی گھر میں تنگ ہو جائیں گے. یہ جو آپ کا دماغ ہے نا ناظرین, یہ آپ کی دنیا ہے, آپ اس کو اتنا بھریں جتنا کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو انسیٹل کر دیتا ہے, آپ کے قدموں کے نیچے کی مٹی تھر تھرانے لگتی ہے. ہر چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے سینسیشنز کو جا کر افیکٹ کرتی ہے. اب آپ بلا وجہ نیوز چینل کی لڑائیاں دیکھ کے رات 1 بجے سوئیں, میرا نہیں خیال کہ آپ کو پرسکون خواب آئیں گے. آپ بہت ٹینشن والی مووی دیکھ کے سوئیں جس میں اینڈ پہ ہیرو ہیروئن مر جائے, میرا نہیں خیال آپ پرسکون نیند لے سکیں گے. تو ناظرین اپنے دماغ کی بہت حفاظت کیجیے. یہ جو کنفیوژن ہے, جو ڈس ایلیوژنمنٹ ہے, یہ کچھ کہیں انفارمیشن وارفیئر اور انفارمیشن کے ایکسپلوژن کی وجہ سے بھی ہے. دیکھیں
ایک خاتون ہے وہ اپنے بچے کو لے کر اس لیے خوفزدہ ہیں اور اپنے ڈرائیور کو دن میں 10 دفعہ کال کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے کہیں پر یہ پڑھ لیا تھا کہ ہر سال دنیا میں 12 لاکھ بچے اغوا کر کے بیچے جاتے ہیں، اور دنیا میں 21 لاکھ بچے ایسے ہیں جو آج بھی غلامی میں کسی کے گھر میں نوکر ہیں اور ان کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس ملک میں کہاں کس کے تحت وہ بیچے گئے۔ اب وہ اپنے بچے کو لے کے ہر وقت اسے سینے سے لگائے رکھتی ہیں اور بیچارے کو لے کر بہت پریشان ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہمیں پتہ ہونا ناظرین بہت ضروری ہے کہ جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، جس محلے جس گلی میں ہم رہ رہے ہیں، اس گلی میں بیمار کون ہے، اس میں گھر میں تنہا کون ہے، اس میں کس کو کیا پرابلم ہے، تاکہ ہم سنت طریقے سے ان کے کام آ سکیں۔ لیکن امبانی کی بیٹی کی شادی پہ کتنا خرچہ ہوا، اس نے کتنے کا لہنگا پہنا، یہ ہم سے میرا نہیں خیال کے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری چیز، دنیا پرفیکٹ نہیں ہے، دنیا کبھی پرفیکٹ نہیں تھی۔ دنیا ابن آدم کو اور بنت حوا کو کیوں ملی تھی؟ کیونکہ پرفیکشن آف ہیون ہم نے چھوڑی تھی۔ دنیا نے پرفیکٹ نہیں ہونا، دیر از نو ہیون آن ارتھ، یہ یہاں پہ ہمیں ملنا نہیں ہے۔ زندگی ایک سٹرگل ہے، سب کی اپنی اپنی جگہ پر سٹرگل ہے۔ پہاڑی علاقے کے لیے الگ گاڑی بنائی جاتی ہے، وہاں پہ گاڑی اور گیئر میں چڑھتی ہے۔ میدانی علاقے میں گاڑی جو اس کے لیے ٹیکنیکلی بنائی جاتی ہے، انجینئر اور طریقے سے ہوتی ہے، اور وہاں پہ اور گیئر میں بھگائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو جہاں جہاں ناظرین پیدا کیا ہے، آپ اس علاقے، اس ماحول اور کلچر کے حساب سے بالکل ٹھیک ہیں، اس چیز کی تسلی رکھیے۔ اور جب آپ اپنے بچے کا پیمپر، میری کوئی بہن بدل رہی ہے یا اس کا فیڈر بنا رہی ہے، یا کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے سرپرائز برتھ ڈے ارینج کر رہا ہے، یا کوئی ساس اپنی بہو کا احساس کر کے اپنی ماسی کو چھٹی نہیں دے رہی ہے، پلیز یہ سب کرتے ہوئے آپ یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا، تاریخ میں جو کچھ ہوا وہ ہماری محتاجی نہیں ہے، ہم پیچھے جا کر پاسٹ نہیں بدل سکتے۔ اور جو آگے تاریخ لکھی جائے گی ناظرین، انفارچونیٹلی ہم میں سے اکثریت سے نہیں پوچھا جائے گا۔ سیریا پہ حملہ ہوا، ہم نہیں چاہتے تھے، عراق پہ حملہ ہوا، ہم نہیں چاہتے تھے، افغانستان پہ حملہ ہوا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نہیں چاہتے تھے۔ دنیا کا ایک المیہ ہے، اور ٹرائے مووی میں بہت اچھا یہ کسی نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ جنگ جو ہے وہ عوام کو کبھی نہیں چاہیے ہوتی، ان کو ہمیشہ امن چاہیے ہوتا ہے۔ تاریخ ہم سے پوچھ کے نہیں لکھی گئی، تاریخ میں جو ہوا نہیں مٹ سکتا، جو آگے لکھی جائے گی ناظرین ہم سے پوچھ کر نہیں لکھی جائے گی۔ انزائٹی لینا بند کیجئے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے جو کہ پاکستان میں بہت ڈیولپ ہو گئی ہے، اس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل انزائٹی۔ آپ ذہین ہیں، فتین ہیں، آپ ایکیڈیمک ہیں، ماہر تعلیم ہیں، آپ کے نظریات بہت اچھے ہیں، اب آپ نے انزائٹی لینا شروع کر دی کہ آپ کے نظریات کہیں کام نہیں آ رہے، یہ کسی کے کام نہیں آ رہے اور کہیں پریکٹیکلی یوز نہیں ہو رہے۔ ان کو پریکٹیکلی یوز کرنا ہے، ایک کام کیجئے، اگر آپ کے گھر میں ٹین ایجر ہے، اس سے سیاست پہ بات کرنا شروع کریں، اس کے لیول پہ جا کے اسے سمجھ آئے گی۔ اپنی ماسی کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں، اسے سمجھ آئے گی۔ آپ کہیں پر بیٹھیں تو میلاد میں جھوم جھوم کے آدھا گھنٹہ سلام پڑھ لیں، لیکن باقی کا 1 گھنٹہ اس وقت دور حاضر میں اسلام اور سیاست پر آپ اپنے نظریات بیان کر دیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ اس طرح کا تھوڑی تھوڑی تبدیلی آپ اپنے ارد گرد کر سکتی ہیں۔ آپ یا ہم، مرد یا حضرات، جو مڈل کلاس میں ہیں اور جو اکثریت میں ملکوں میں تھرڈ ورلڈ میں یا فرسٹ ورلڈ میں بھی ایون رہتے ہیں، سیکنڈ میں رہتے ہیں، ہم امریکہ کو، انگلینڈ کو، ویسٹ آف یورپ کو یا ایسٹ آف یورپ یا چائنا کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کے سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے۔ ہم سوشل میڈیا کو استعمال ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب ہم کسی ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور وہ مقصد انسانیت کے لیے بھی کوئی فائدہ رکھتا ہو۔ آپ ڈس ایلوژنمنٹ میں اگر چلے گئے ہیں تو آپ اسے نکلیں گے کیسے ناظرین؟ سب سے پہلی چیز، پلیز اس کو ریکگنائز کیجئے کہ بہت زیادہ انفارمیشن اپنے دماغ میں ارریلیونٹ انفارمیشن اکٹھی کرنے کی وجہ سے یا آگے پیچھے کے حالات کی کسی تبدیلی کی وجہ سے آپ اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ دوسری چیز کہ اٹس اوکے، ہو جاتا ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، صرف یہ ایک الجھن ہے جو آپ کو پریشان کرے گی اور اس پہ ہم نے سوچا بات کر لیں۔ تیسری چیز، ڈس ایلوژنمنٹ جو ہے یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے۔ کس طرح سے؟ کہ آپ لا علم لوگوں سے اچھے ہیں، آپ کے پاس جو علم آ گیا ہے، جو احساس ہے، آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اس کو تھوڑا چینلائز کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری چیز، پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے اپنے کسی بھی پرابلم کو ناظرین سالو کرنے کے لیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اس کے لیے آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے بہت لیولز ہیں، آپ گلوبل لیول چینج نہیں کر سکتے، آپ ریجنل لیول چینج نہیں کر سکتے، لیکن آپ لوکل لیول پہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ ایجوکیشن کے لیے کر سکتے ہیں، آپ اویئرنیس کے لیے کر سکتے ہیں،
اور آپ دوسروں کے لیے امپیتھیٹک کا مطلب یہ ہے خود کو ان کی جگہ رکھ کے سوچنا اور ان کا احساس کرنا. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی کمیٹی ڈال لیں. ایک مثال دے رہی ہوں, اپنے محلے میں اگر آپ کو غربت بہت تکلیف دے رہی ہے اور بھوکے بچوں کی تصویریں آپ نے آن لائن دیکھ لی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یمن میں قحط سالی ہو رہی, کوئی طریقہ نہیں وہاں گندم وغیرہ بیچنے کا, آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ فرینڈس مل لیں, جیسے آپ لوگ لیڈیز کلب ہوتے ہیں کچھ جگہوں پہ, یا کمیٹی وغیرہ آپ ڈالتے ہیں, ایک کمیٹی مختص کر لیں کہ اتنی خواتین نے زکوٰۃ اکٹھی کر کے وہ جو فلاں ماسی ہے اس کی بیٹی کی شادی کرنی ہے, اس کے بیٹے کو تعلیم دلانی ہے, یا کسی چوتھے گھر کی ماسی کا بیٹا ہے جو میٹرک کر گیا ہے, تو اچھا وہ فلاں جو بھائی ہیں وہ سرکاری اس میں ہے ادارے میں, تو ہم نے اس بیچارے کو کم از کم چوکیداری رکھوا دینا ہے. تو ناظرین اس طرح کا چھوٹا چھوٹا جو ہے چھوٹی چھوٹی یہ جو بلقیس ایدھی صاحبہ جیسی جو کام ہیں وہ آپ لوگ کرتے جائیے. دا بیسٹ یو کین, آپ کی سیلف ایکچولائزیشن ہوگی, آپ کو اپنا آپ بہت وردی لگے گا. اور تھوڑا موبائل پہ کم ٹائم گزاریں, تھوڑا اپنی سوچوں کو سلو ڈاؤن کریں, اس کو اوور برڈن نہیں کریں. مصالحہ چینل پہ اتنی زیادہ ریسیپیز نہ دیکھیں جو آپ گھر میں پکا نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ٹیسٹ برڈز جو ہیں وہ آپ کے ویژول سے ریلیٹ کر جاتے ہیں, پھر جو گھر میں پکا ہوتا ہے وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا, ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے. وہاں دال پکری ہو, گھر میں چکن ہو, عجیب سی بے چینی رہتی ہے. تو وہ بے چینیاں جو ہیں ان میں خود کو اچھل کے مت ڈالیے, ٹھیک ہے. خود کو ڈس ایلیوژنمنٹ سے بچا کے رکھیے, اگر ہے تو اس کا علاج کیجیے. ہمیشہ ہوپ فل رہیے, آپ اپنی زندگی میں کنٹرول فیل کریں گے اینڈ یو ول بی ہیپی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.